بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے اور بہت سارے باشعور لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے اور گلگت بلتستان سے آج کی اس دن کا کیا ریلیونس ہے۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، آج 19 جولائی 1947 کے ایک واقعے کی یاد میں آج دنیا بھر کے کشمیری اور پاکستان کے اندر بھی کشمیریوں نے یوم الحاق پاکستان کے حوالے سے آج کا دن منایا اور مختلف شہروں میں اس حوالے سے پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں، ریلیاں نکالی گئیں اور جلسے منعقد ہوئے جس سے مقررین نے آج کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے اور بہت سارے باشعور لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے اور گلگت بلتستان سے آج کی اس دن کا کیا ریلیونس ہے، کیا اس کا کوئی خاص تعلق بنتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی سوال تھا کہ ہماری لائف میں آج کا یہ جو دن منایا گیا یہ پہلی دفعہ منایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس کی تاریخی جو اس کا بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے، 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے سردار ابراہیم کے رہائش گاہ پر جو رہنما تھے ان کی گیدرنگ ہوئی اور اس گیدرنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہماری جو بھی کوششیں ہوں گی ہم جموں اینڈ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے آواز بلند کریں گے اور اس حوالے سے ہم تحریک چلائیں گے۔ تو یقینی بات ہے جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے حوالے سے جو مسلمہ طور پہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی جو ریاستیں ہیں اس نے پاکستان کو جوائن کرنا ہے اور جو ہندو اکثریتی ریاستیں ہیں اس نے انڈیا کو جوائن کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مسلم کانفرنس کی یہ گیدرنگ تھی یہ عین اصولوں اور قانون اور جتنے اخلاقیات ہیں ان کے تقاضوں کے عین مطابق تھا اور اس کو سراہا بھی جانا چاہیے۔ لیکن مہاراجہ کشمیر نے بدنیتی سے ریاست جموں و کشمیر کا الحاق جو ہے بھارت کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت سے ریکویسٹ کی کہ وہ فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے وہاں سے فوجیں بھیجی اور تب سے لے کے آج تک جو ہے سنگینوں کے سائے میں مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ایک بہت بڑے جیل کی صورت میں انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو خود بھارتی جو قائدین تھے وہ اس کو لے کر گئے تھے اور وہاں پر سیکیورٹی کونسل کی اور یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی جتنی قراردادیں تھیں ان سب میں کہا گیا تھا کہ وہاں پہ استصواب رائے کرایا جائے گا اور بھارت اس وقت اس کا حامی تھا اور اس نے بعد میں بتدریج جو ہے اس سے اس نے انحراف کرنا شروع کیا اور 5 اگست 2019 میں مودی نے انتہا کر دی جب ریاست جموں کشمیر سے متعلق خود بھارتی آئین کے 2 جو آرٹیکلز تھے ان کو ختم کر کے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ لیکن اب آتے ہیں ہمارے جن نوجوانوں نے سوالات کیے ہیں، جن اسٹوڈنٹس نے سوالات کیے ہیں، تو 19 جولائی 1947 کے اس واقعے کے براہ راست گلگت بلتستان سے تعلق اس لیے نہیں بنتا کہ ہم نے کسی قرارداد کا سہارا نہیں لیا پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے، ہم نے کسی سیاسی جلسے کا سہارا نہیں لیا۔ جب یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں نے دیکھا کہ مہاراجہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں، اور وہ جو ایک مسلمہ اصول طے ہوا ہے پاکستان یا بھارت میں سے کسی کو جوائن کرنے کے لیے، تو اس کے برخلاف جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کا الحاق بھارت سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گلگت اسکاؤٹس کے لوگوں نے، یہاں جموں اینڈ کشمیر انفینٹری کے مسلمان آفیسران نے خفیہ میٹنگ کی اور ان کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی اور جنگ آزادی کے نتیجے میں گلگت بلتستان کو آزاد کرایا کشمیر سے اور غیر مشروط طور پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اب آتے ہیں الحاق کے اوپر۔ الحاق کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کا عمل الحاق ہوا تھا کہ نہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں 1 نومبر کو جب گورنر گنسار سنگھ کو گرفتار کیا تو گلگت سے ٹیلی گرام بھیجے گئے حکومت پاکستان کے حکمرانوں کے نام، وہاں سے سردار عالم خان جو ہے بحیثیت منتظم کے آیا، انہوں نے ٹیک اوور کیا، یہ ایک عملاً جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق آیا۔ باقی ہماری جو ریاست ہنزا تھی اور نگر ہے ان دونوں نے تحریری الحاق ناموں کے ذریعے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور خود قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم وہ اس وقت بقید حیات تھے، انہوں نے ان دونوں الحاق ناموں کے اوپر ایکسیپٹنس کے دستخط کیے۔ اس طرح ہمارے ہنزا اور نگر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو گیا اور 1951 میں ہمارے داریل تانگیر کے علاقے جو ہے وہ بھی تحریری معاہدوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ تو ہمارے اپنے ان الحاق کو تو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر بڑے سوالات کیے جاتے ہیں، بلکہ
ان الحاق ناموں کی موجودگی کے باوجود اور پچھلے 78 سالوں سے پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام ہونے کے باوجود، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود، آج بھی ہمارے دفتر خارجہ سے اور ہمارے ذمہ دار حلقوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے۔ ہمارے الحاق ہونے کے باوجود اس الحاق کو تو وہ آنر نہیں دیا جاتا، اس کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی، لیکن یہاں پہ الحاق کے لیے اگر ایک گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے تو ہم دن مرا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ گلگت بلتستان کے جو پاکستان کے ساتھ الحاق ہوئے ہیں اور اس الحاق کے تحفظ کے لیے اب تک جتنے شہداء دیے ہیں اور مزید شہید دینے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کو آنر کیا جائے۔ خود ہمارے منتخب وزیر، چلو وفاق والے تو مسئلہ کشمیر کے تناظر میں بعض اوقات مصلحت آمیز جو ہے بیانات بھی دیتے ہیں، لیکن خود ہمارے منتخب وزیر اعلیٰ جو کہ ان اپوز وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے وزارت اعلیٰ کا حلف لینے کے بعد ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی، اور اس کے بعد جو اسمبلی میں بجٹ سیشن کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے، ہم اس متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم جو ہے یہاں پہ اصلاحات نافذ کریں گے۔ میرا جو ہے وزیر اعلیٰ سے سوال یہ ہے، ہمارے حنزہ کے الحاق کو، ہمارے نگر کے الحاق کو، ہمارے دار التانگیر کے الحاق کو، ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1999 28 مئی کے فیصلے کو، چیف جسٹس ثاقب نثار کے 2019 کے فیصلے کو، ان سب کو، اور پھر سب سے بڑے اتنے ہمارے شہداء ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان متنازع ہے؟ اگر متنازع ہے تو آپ کا اپنا تعلق شعبہ قانون سے ہے، قانون دانے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے یہاں کس طرح نافذ ہے؟ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے۔ 78 سال ہم نے آزمائشوں میں گزارے ہیں، ہم نے مصلحتوں کا شکار پالیسیوں کا سامنا کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ گلگت بلتستان سے متعلق زمینی حقائق کی روشنی میں فیصلے لیے جائیں، اور یہاں سے جو وطن کے حفاظت کے لیے اور استحکام کے لیے جو قربانیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے، اس کو آنر کرتے ہوئے زمینی حقائق کی روشنی میں پالیسی اپنایا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی وی ٹوڈے، کل پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔